محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اطاعت یعنی کیا؟ اطاعت ہم کہتے کسے ہیں؟ اطاعت سے کیا مطلب؟ اطاعت یعنی کسی کا مطیع ہو جانا، یعنی فرما بردار ہو جانا، کسی کے حکم کو ماننا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ عزیزان گرامی، اس اطاعت کو واضح کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، یہ اطاعت کے حقیقی معنی کو پورا کرتا ہے کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، فرما برداری کہتے کسے ہیں۔ یعنی جو ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے روزوں کا تم پر واجب کیا ہے اور تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیا ہے، کیوں؟ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو۔ تو روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ متقی بن جانا۔ تو متقی انسان کب بنتا ہے؟ جب صحیح معنوں میں وہ اللہ کا مطیع ہو جائے، رسول اللہ کا مطیع ہو جائے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے، رسول کا فرما بردار ہو جائے، تب جا کر اس میں تقوی الہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں روزوں پر، تو یہ روزے جو ہے واقعاً اطاعت کی منزل کو پورا کرتے ہیں۔ روزے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اطاعت الہی کو انجام دینا ہے یا عبادت الہی کو انجام دینا ہے۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے، کیا ہے روزہ؟ نماز صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو روزوں کو باطل کرتی ہے۔ اب روزے کو کون سی چیزیں باطل کرتی ہے؟ جس میں سے ایک کھانا پینا بھی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ کھانا اور وہ پینا یعنی وہ غذائیں، وہ دال اور چاول، وہ روٹی، وہ پھل، وہ فروٹس، وہ جو اب تک انسان پر حلال تھا، جسے انسان کبھی بھی کھا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے روزے کی نیت کر لی، اب وہ حلال اشیاء بھی اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اب وہ حلال ہے لیکن اس مدت تک اس پر حرام ہے، روزے کی حالت میں اب اسے کھانا حرام ہے۔ تو یہ اطاعت کی منزل کو بتا رہا ہے کہ اگر خداوند عالم کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دے تو بندہ خدا اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بندگی کی ڈیفینیشن کو روزہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اطاعت پروردگار عالم کس طرح سے انجام دینی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اب تک حلال تھی، اگر وہ روزے کی حالت میں حرام قرار دے دی گئی ہے تو اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے اس سے بھی انسان پرہیز کرتا ہے۔ تو روزہ انسان کو اطاعت پروردگار عالم کی طرف بڑھا رہا ہے۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پریکٹس والا مہینہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو پریکٹس کروا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں عبادت الہی کو انجام دینا ہے، کس طرح سے ہمیں اطاعت رسول کو انجام دینا ہے، کس طرح سے ہمیں اطاعت پروردگار عالم کو انجام دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں پورا مہینہ مسلمان روزے رکھتے ہیں، عبادت الہی میں اپنے دن کو گزارتے ہیں،
تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تمام عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، اور بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو، تاکہ امیروں کے مال میں جو غریبوں کا حق ہے امیر انسان آسانی کے ساتھ وہ غریبوں تک پہنچا سکے۔ یہ ایک چیز۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 30 روزے رکھنے کے بعد عید کا دن، پہلی شوال عید کا دن ہے۔ کیوں ہے عید کا دن؟ کس لیے عید کا دن ہے؟ کیا روزے ختم ہو جانے کی خوشی ہے؟ نہیں، خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ روزے ختم ہو گئے، اس لیے کہ جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے، یعنی رحمت اور مغفرت کا وہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم خوش کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ روزہ دار غمگین ہوتا ہے ایک بار کہ ماہ مبارک ختم ہو گیا، بہت جلدی ختم ہو گیا۔ تو پھر عید کس بات کی ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو عید ہے، عید یعنی یہ بنا ہے عود سے، عود یعنی پلٹ کر آنا، وہ چیز جو پلٹ کر آ جائے اسے عید کہتے ہیں۔ تو ہم عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے عید کہنے کی؟ کیوں عید منائی جا رہی ہے؟ کیا روزے ختم ہو جانے کی خوشی ہے؟ کیا اب ہم عبادت الہی سے غافل ہو جائیں، اس بات کی خوشی ہے؟ نہیں، یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں، یہ تو ہم نے ایک مہینہ پریکٹس کی ہے، اب ہمیں پورے سال اسی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، عبادت الہی میں، اطاعت پروردگار عالم میں، اطاعت رسول میں۔ تو پھر عید کیا ہے؟ عید یعنی وہ چیز جو پلٹ کر آتی ہے۔ ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، کیوں منائی جا رہی ہے؟ عید الاضحیٰ میں 10 دن تک، یعنی جب تک حاجی قربانی نہیں کرتا عید نہیں ہوتی ہے، تو یہ 10 دن تک کیا کر رہا تھا؟ نمازیں پڑھ رہا تھا، طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، زیارت خانہ کعبہ کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ عبادت الہی ہے۔ تو وہ 10 ذی الحجہ کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹ رہا ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے عبادت الہی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرت اسلام، کہ ہر مولود جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت الہی کے لیے۔ تو عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ارکان ہم نے انجام دیے ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری جو فطرت ہے وہ واپس پلٹتی ہے عبادت الہی کی طرف۔ یہ 30 دن تک جو ہم نے روزے رکھے، اس کے ذریعے سے وہ افراد جو سال بھر مسجد میں نہیں آتے تھے وہ بھی مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سال بھر تک جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا اب ماہ مبارک کی فضیلت دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ انسان اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹا ہے۔ تو اسی پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہ عید کا دن مناتے ہیں کہ ہماری فطرت دوبارہ اصل پر واپس پلٹ آئی ہے، عبادت الہی کی طرف پلٹ آئی ہے۔ تو جب ہم اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹ آئے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ اس فطرت سے واپس نہ پلٹے دوبارہ، یعنی گناہوں کی طرف نہ جائیں، برائیوں کی طرف نہ جائیں، برے فعلوں کو انجام نہ دیں۔ یہ اثر ہونا چاہیے ماہ رمضان کا۔ اگر یہ اثر باقی ہے تو انسان کی زندگی کامیاب ہے، اور اگر یہ اثر باقی نہیں ہے تو اس کے روزے بھی بیکار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ہمیں اپنی زندگی اطاعت رسول میں گزارنی ہے، اطاعت اولی الامر میں گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔
اس لیے کہ اللہ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، یہ اس کا نقص نہیں ہے بلکہ اس کا کمال ہے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے آتا نہیں ہے۔ تو اس نے کسے بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا، تاکہ ہم ان کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ اب اطاعت ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان رسول کا مطیع ہو جائے، اللہ کا مطیع ہو جائے، تو حیوانات بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جناب ابوذر کا، کہ جناب ابوذر ایمان لانے کا واقعہ ہے ان کا، کہ انہوں نے کس طرح سے ایمان لایا۔ جناب ابوذر مکے سے کچھ دور منزلوں پر رہتے تھے، اور وہ بھیڑ کا ریوڑ چرایا کرتے تھے، ان کے پاس بھیڑ تھی بہت ساری۔ وہ ایک مرتبہ بھیڑ کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیے نے دائیں سے حملہ کیا، تو انہوں نے لکڑی سے اسے بھگایا، بھاگ گیا۔ پھر بائیں سے آ کر حملہ کرتا ہے ریوڑ پر، تو انہوں نے پھر بھگایا، وہ بھاگ گیا۔ پھر آتا ہے تو ایک مرتبہ جناب ابوذر کہتے ہیں میں نے اس سے برا بھیڑیا آج تک نہیں دیکھا۔ تو قدرت خداوندی دیکھیے کہ خداوند عالم اس بھیڑیے کو آواز عطا کرتا ہے، اور وہ فصیح زبان میں کہتا ہے میں نے مکے والوں سے زیادہ برے افراد نہیں دیکھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا ہے اور وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں اور ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ جب جناب ابوذر نے یہ سنا تو وہ جانچ و پڑتال کے لیے نکل پڑے، آذوقہ جمع کیا، سارے سفر کے وسائل جمع کیے، اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے کی طرف روانہ ہو کر وہ آئے خانہ کعبہ کی طرف۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ افراد وہاں جمع ہیں اور کسی کی برائی کر رہے ہیں۔ تو کس کی برائی کر رہے تھے؟ پیغمبر اکرم کی برائی کر رہے تھے۔ اب وہ افراد جو وہاں جمع تھے انہوں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب سامنے سے آ رہے ہیں، تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، دیکھو ابو طالب آ رہے ہیں۔ ایک خوف تھا جناب ابو طالب کا کہ جناب ابو طالب وہاں آئے تو یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ جناب ابو طالب وہاں بیٹھے، ان سے گفتگو کی، اور جب جناب ابو طالب جانے لگے تو جناب ابوذر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب یہ ان کے پیچھے پیچھے آنے لگے تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اب یہ آئے نبی اکرم کی خدمت میں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو پیغمبر نے بھی ہدایت کی کہ ابوذر تم اپنے قریے میں چلے جاؤ، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا جو چچا زاد بھائی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور تم ہمارا حکم آنے تک وہیں رہو اور وہیں تبلیغ دین کرو۔ جناب ابوذر ایمان لے آئے اور وہاں سے اپنے قریے کی طرف، قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں مطیع۔ کس کا مطیع؟ رسول کا مطیع۔ اب جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کا مطیع ہوتا ہے، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کے حکم کو مان لینا یعنی اللہ کے حکم کو مان لینا ہے۔ اب یہ اپنے قریے میں چلے جاتے ہیں، اب وہاں جا کے تبلیغ دین کر رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، لیکن وہاں دل نہیں لگ رہا ہے، چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں آ جائے۔ تو جب پیغمبر اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں جناب ابوذر بھی ان سے آ کے انہوں نے ملاقات کی۔ اب جناب ابوذر کے پاس 60 بھیڑیں تھی، اب مجبور ہے کہ بھیڑوں کو چرانے لے کے جانا ہے، کام کرنا ہے۔ جناب ابوذر پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی رکھ سکوں ان بھیڑوں کے لیے کہ وہ چرا کر لے آئے، میں کیا کروں، مجبور ہوں، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، عبادت کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر کہتے ہیں تم جاؤ، تم بھیڑوں کو چراؤ، خداوند عالم تمہارا بہترین انتظام کرے گا۔ اب جناب ابوذر جاتے ہیں
بھیڑوں کو چرانے کے لیے، اور 6 دن کے بعد اکیلے واپس آ جاتے ہیں۔ تو پیغمبر پوچھتے ہیں، اے ابو ذر تم واپس پلٹ آئے، تمہاری بھیڑیں کہاں ہیں؟ تب جناب ابو ذر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھیڑوں کو چرا رہا تھا کہ نماز کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو میں نماز میں مشغول ہو گیا کہ اسی دوران ایک بھیڑیا آیا اور میری ایک بھیڑ کو اٹھا کر لے گیا، لیکن میں نے نماز نہیں توڑی۔ میں نے کہا کہ میں اطاعت پروردگار عالم انجام دیتا ہوں، نماز کو ادا کرتا ہوں، نماز مکمل کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اے ابو ذر تو کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھیڑیا تیری تمام بھیڑوں کو لے کر چلا جائے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے نماز نہیں توڑی اور نماز میں مشغول رہا۔ تو وہ بھیڑیا پھر آیا، میری دوسری بھیڑ کو بھی اٹھا کر اس نے لے کر چلا گیا، لیکن میں اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر آتا ہے اور اس بھیڑیے کو مار دیتا ہے اور میری بھیڑ کو بچا لیتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ابو ذر تم اپنی عبادت کو انجام دو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھیڑوں کے لیے مجھے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اطاعت پروردگار کا نتیجہ، اطاعت رسول کا نتیجہ۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر یا رسول اللہ میری عبادت کے اس نتیجے میں، میری اطاعت کے اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس شیر کو میری بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اسی کے حوالے میں ان بھیڑوں کو کر کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان اہل بیت کا مطیع ہو جائے، رسول کا مطیع ہو جائے، تو حیوان بھی انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عبادت الہی سے، اطاعت الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے پورے مہینے عبادت الہی کو انجام دیا ہے، گناہوں سے بچتے رہے ہیں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں انسان نہیں چاہتا کہ کسی مکروہ فعل کو بھی انجام دے۔ تو کیا ہم اپنی پوری زندگی میں مکروہات سے پرہیز نہیں کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں ہم پرہیز کرتے رہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم بارگاہ الہی میں یہی دعا کریں کہ خدایا ہمیں تمام محرمات سے، مکروہات سے پرہیز کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے بچا کے رکھ۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔